ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے، اکبر ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم بھی تمام علوم میں اعلیٰ اور افضل ہے. اور جس طرح دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، معاملہ کوئی بھی ہو، کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو، رشتے ناطے کا ہو، تو اس کے بارے پوری معلومات رکھتا ہے. تو اللہ کی ذات جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معبود بھی ہے، اس کی ذات کے بارے، اس کے صفات کے بارے علم رکھنا اولین ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ سب قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہر طرح کے نقص سے، عیب سے پاک ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہے. نام کی اشتراکیت کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے دو ٹوک فیصلہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہو السمیع البصیر.
جب اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ کی صفات کو ماننا ہوگا بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ہوگا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں۔ اب میں یہیں سے بات شروع کرنے لگا ہوں، اور یہ چیپٹر جو شروع ہو رہا ہے یہ کچھ دن چلے گا۔ بعض باتیں تھوڑی بھاری بھی ہوں گی، لیکن توجہ کیا کرے، غور کیا کرے۔ یہ ایک طرح کا علم ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیا کرے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہیں اور متصف رہیں گی۔ مثلا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ الوجہ کا لفظ ہے، الوجہ عربی میں کہتے ہیں الوجہ، اردو میں کہتے ہیں چہرہ۔ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کا الوجہ چہرہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز پر فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہاں، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ میں نے کہا کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ذاتی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہے۔ جو الگ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ان صفات کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو مانو گے تبھی ان صفات کا اقرار کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا چہرہ وجہ ثابت ہو گیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ ایمان لے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، کبھی کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیا اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے کی طرح ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہ بات یاد رکھیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے نہیں۔ لفظ کی اشتراکیت ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ کیسے ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ مخلوق کے مشابہت ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایمان لاؤ۔ اب کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ مانتے ہیں تو مخلوق کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ حالانکہ مشابہت نہیں ہے، بتا دیے لیس کمثلہ شیء، صرف نام کی اشتراکیت ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ الوجہ، الوجہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں وجہ کا معنی ہے چہرہ۔ انہوں نے کہا کہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔
اللہ کی ذات ہے. یہ تعویل کیوں کی؟ مشابہت سے بچنے کے لیے. کہا کہ وجہ کا معنی ذات ہے، تو کیا ذات معنی کرنے میں مشابہت سے بچ جاؤ گے؟ کیا انسانوں کی ذاتیں نہیں ہیں؟ ہر ایک کی ذات ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ عقیدہ بناؤ اللہ کی صفات اللہ کی ہے، پھر کہاں کہاں وجہ کا معنی ذات کرو گے؟ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ سنیں، حجابہ النور، حجابہ النور. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس حجاب کو اپنے چہرے سے ہٹا دے، اپنے چہرے سے ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی جو تجلیات ہے، جب تجلیات ہیں، اس تجلیات کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. پوری کائنات، زمین آسمان، زمین آسمان کی مخلوقات ساری کی ساری راکھ ہو جائے گی. اب آپ بتاؤ، یہاں وجہ کا معنی ذات کر کے دکھاؤ، کیسے کرو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دے، مانا وجہ الگ چیز ہے، وجہ صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تجلیات پوری کائنات کو راکھ کر کے رکھ دے گی. دوسری بات یہ ہے، الوجہ عربی کا لفظ ہے، مانا آپ نے عربی میں اللہ کے چہرے کو مانا، اردو میں نہیں مانتے. جب عربی میں آ گیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، یا وجہ کا لفظ ہے قرآن کریم میں. اس کا مطلب یہ، عرب کی سرزمین میں مسلمان اللہ کے وجہ کو مانتے ہیں، لیکن بر صغیر کے لوگ اللہ کے وجہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. ذات ترجمہ کی ہے جو غلط ہے. چہرہ اردو کا لفظ ہے، اس کو عربی میں الوجہ کہتے ہیں. یا تو نعوذ باللہ قرآن کریم میں جہاں الوجہ کا لفظ ہے وہاں اس کو ہٹا کر ذات کا لفظ لکھو. نہیں ہٹا سکتے اور یقیناً نہیں ہٹا سکتے تو پھر ایمان لاؤ. اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. کیسا ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے. ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، بس ہمارا ایمان ہے. کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر. اب کہا قرآن کریم میں لفظ آ گیا ہے آیون، جس کا معنی آنکھیں. اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آنکھیں انسان کی بھی ہوتی ہیں، اللہ کی بھی ہیں، مشابہت ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی. لہذا ہمیں تعویل کرنی پڑے گی. کیا
کہا آنکھوں سے مراد نگرانی ہے، اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر۔ نگرانی میں تو دنیا کا ہر آدمی نگران ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم رائن کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی۔ دنیا کا ہر شخص نگران ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری نگرانی میں تیری اولاد تھی، تو نے اپنی نگرانی میں کیا کام لیا، تیری نگرانی میں محلہ تھا، تیری نگرانی میں برادری تھی، تیری نگرانی میں ملک تھا، پھر جس مشابہت سے بچتے ہو وہ تو ہو گئی۔ اس لیے عافیت کا راستہ یہ ہے، عافیت کا راستہ یہ ہے، ایمان لو اللہ تعالیٰ کی صفات پر بغیر تعریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے ایمان۔ آنکھوں کا ذکر آ گیا ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں ہم نہیں جانتے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائق، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب قرآن و حدیث میں واضح طور پر ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن و حدیث میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلتا یدای ربی یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں، دونوں دائیں ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے ایمان، سلف صالحین کا یہ منہج ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، ایمان لو، کیفیت نہیں جانتے، کیفیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے، کیفیت کیسی ہم نہیں جانتے۔ اب جن لوگوں کو تکلیف ہے انہوں نے کہا اگر ہم مان لیں اللہ کے ہاتھ ہیں تو پھر مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو گئی، مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، مشابہت ہو گئی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے انہوں نے تعویل کی، تعویل کی، کیا تعویل کی؟ کہا اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، تعویل کی۔ کتنا گھٹیا انداز ہے، تعویل کر کے اللہ کے لیے جو ہاتھ کا لفظ ہے ید عربی میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ کے لیے آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، کہا اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ تو پھر کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کس طرح محدود کر دیا، حالانکہ اللہ کی قدرت بے شمار ہے۔ آپ نے اللہ کی صرف دو قدرتیں بنا لی، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، معنی پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی دو قدرتیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لا تعداد ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے زمینوں کو بنایا، کون کہہ کر فرشتوں کو بنا دیا، کون کہہ کر اللہ کی قدرت دیکھیں جنات کو بنا دیا، کون کہہ کر پہاڑ بنا دیے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو،
ابلیس نے سجدہ نہ کیا. قال یا ابلیس، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ابلیس، یا ابلیس، او ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. او ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تجھ میں تکبر ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کس سے؟ ابلیس سے. استکبرت، کیا تیرے اندر تکبر ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھتا ہے؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس کہنے لگا نہیں، میں آدم سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا، ہر ایک کو اپنی قدرت سے بنایا. حتیٰ کہ ابلیس کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، لیکن آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اگر ہاتھ کا معنی قدرت کرو گے تو پھر آپ نے آدم ابلیس کے اندر کیا فرق کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیا خلقت بیدی، پوری کائنات کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا، آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا اللہ نے آدم کو بھی اپنی قدرت سے بنایا، ابلیس کو بھی اپنی قدرت سے بنایا. کیا فرق کیا؟ عافیت کا راستہ یہ ہے. عقیدے کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور محبت دوستی کے لیے معیار عقیدہ توحید ہے. اس لیے بتا رہا ہوں عقیدہ توحید کیا ہے. جس چیپٹر کو آج تک آپ نے یاد کیا، توحید کا وہ چیپٹر ابو جہل کو بھی یاد تھا. آسمانوں کا مالک کون، زمینوں کا مالک کون، مشکل کشا کون، یہ وہ بھی جانتا تھا. لیکن عقیدہ توحید کا وہ چیپٹر، عقیدہ توحید کا وہ چیپٹر جو کہ تمام توحید کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے توحید اسماء و صفات. ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مانو. کیوں؟ ہاتھوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آ گیا. اس کا معنی یہ ہوا جس کو اردو نہیں آتی، عربی آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ کو مانے گا. ید، اللہ کا ید ہے. ہاں جس کو اردو آتی ہے وہ کہے گا نہیں، اللہ کا ید نہیں، اللہ کی قدرت ہے. یا تو پھر قرآن و حدیث میں جہاں جہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے مٹا دو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس وقت جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو لپیٹ کر پیڑا بنائے گا. حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اس کا پیڑا بنائے گا اور اپنے ہاتھوں پر اس پیڑے کی روٹی بنائے گا. کون؟ اللہ. ہاتھوں کا ذکر ہے. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے عورت پیڑے کی روٹی بناتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جس طرح وہ چاہے گا روٹی بنائے گا. اور سمندر کی ایک ہی مچھلی وہ کتنی بڑی ہے، اس کا کلیجہ نکال کر اللہ پکا کر اس روٹی میں رکھ کر پہلی ڈش جنتوں کو کھلائے گا. پوری زمین کا اللہ پیڑا بنائے گا.
ہاتھوں میں، کہاں انکار کرو گے، کہاں طویل کرو گے؟ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو مانو، کیفیت کے بارے نہیں جانتے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت کے بارے پوچھا جاتا تو کیا فرماتے؟ فرماتے کیفیت ہو مجہول، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے، کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت کے بارے سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے دین اسلام میں جب کسی مسئلے میں سوال کی گنجائش ہوتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اب یہاں سوال کی گنجائش تھی، اللہ نے خود سوال کیا اور خود جواب دیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اللہ نے خود سوال کیا اور خود جواب دیا۔ اسی طرح جب کسی مسئلے میں نص کے آ جانے کے بعد سوال کی گنجائش ہوتی تو نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ بات ڈالتا، اللہ کے نبی خود سوال کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورت نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال نازل ہوئی، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اللہ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اللہ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اب یہاں سوال بنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سوال نبی علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے زمین اپنی رپورٹ کیا پیش کرے گی، زمین کی رپورٹ کیا ہے؟ قالوا واللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی پشت پر جو کچھ ہو رہا ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں، برے کام ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی، ظلم ہو رہے، زنا ہو رہے، چوریاں ہو رہی، بدماشیاں ہو رہی، نیک لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، زمین اپنے پیٹ میں ان چیزوں کو محفوظ کرتی جا رہی ہے، ہر ایک کے بارے قیامت اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرے گی۔ اب یہاں گنجائش تھی، نبی علیہ السلام نے خود سوال کیا، جواب دیا، اور کتنے سوالات ایسے ہیں آیت کے نازل ہونے کے بعد گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ صحابہ کو توفیق دیتا، وہ سوال کرتے یسألونک عن المحیض، یسألونک عن المحیض قل ہی اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، سوال کی گنجائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر قرآن و کریم میں ہے، احادیث میں ہے۔ نہ تو اللہ نے بتایا اپنی صفات کی کیفیت کے بارے، نہ نبی علیہ السلام نے بتایا، نہ صحابہ نے پوچھا، اس لیے محدثین کا موقف ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، ان کی کیفیت کے بارے خاموشی اختیار کرو، اور پوچھنا یہ بدعت ہے۔ مانا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے سوال کرنے کی گنجائش دین اسلام میں کہیں بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، 2 ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اب مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، الساق، ساق عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کل قیامت کے دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن سجدے کی ہمت نہیں کر سکے گے۔ اس آیت کی تفسیر وضاحت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ہٹائے گا، اپنی پنڈلی کو ہٹائے گا اور مخلوق کو حکم دے گا آؤ سجدہ کرو۔ دنیا میں ایمان کی حالت میں، اخلاص کی حالت میں جن مردوں نے، جن عورتوں نے سجدہ کیا ہوگا وہ آئیں گے اللہ کی پنڈلی کے آگے جھک جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، سجدے کا انکار کیا ہوگا، یا ان کے سجدے میں ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، وہ سجدہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دے گا، وہ ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن وہ چاہیں گے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کی پنڈلی کے آگے سر رکھے جھک جائیں، لیکن اللہ ان کی ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی کو بالکل اس طرح کڑک کر دے گا کہ وہ ٹیڑھے نہیں ہو سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، ایمان لے آؤ، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ بات واضح ہو گئی قرآن و حدیث سے کہ اللہ کی پنڈلی ہے، کیسی ہے ہم نہیں جانتے، مخلوق جیسی ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے نہیں۔ اب کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی جن کا ہاضمہ درست نہیں ہے، جب تک وہ قرآن و حدیث کی تعویذ نہ کرے ان کو چین نہیں آتی، عقیدے کے دعوے ہیں، توحید کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، توحید کی بنیاد پر ہماری ان سے محبت ہے، الفت ہے، لیکن جب تک وہ تعویل نہ کریں ان کو چین نہیں آتا۔ کہا قرآن کریم میں جہاں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے اس سے مراد قیامت کے دن کی شدت ہے، قیامت کے دن کی شدت ہے، سختی۔ بھئی قیامت کے دن کی سختی تو ہوگی، شدت بھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں واضح طور پر اللہ کے لیے قرآن کریم میں الساق کا لفظ ہے، یوم یکشف عن ساق، اللہ کے لیے پنڈلی ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کے لیے پنڈلی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائے گے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے 2 پاؤں بھی ہیں، 2 قدم بھی ہیں، مان لو اللہ کے قدموں کا ذکر ہے، قدم کا لفظ ہے، رجل کا لفظ ہے، مان لو، کیفیت نہیں جانتے،
کیفیت نہیں جانتے، لیکن قدموں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یلقا فی النار، یلقا فی النار، غالب یہ الفاظ صحیح مسلم کی ہے، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتقول حل من مزید، فتقول حل من مزید، جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہیں تو لاؤ، میرے خانے خالی، کچھ اور ہیں تو لاؤ، بہت سارے میرے سیکٹر ابھی تک خالی پڑے۔ جہنم چیخ چیخ کر کہے گی حتی یضع قدمہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کو مارے گا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کا پاؤں جہنم کو لگے گا، تقول کتو کتو، ایک دم جہنم کہے گی بس بس۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ گیا، وہ یہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت بھی یہی کہے گی میرے بہت سارے علاقے خالی ہیں، بہت سارے محلے خالی ہیں، اور آدمی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا پاؤں نہیں مارے گا، جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اپنا قدم مارے گا۔ وہ علاقے سکڑ جائیں گے جو خالی تھے، جہنم کہے گی کتو کتو، بس بس۔ یہی بات جب جنت کہے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کو اپنا پاؤں نہیں مارے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا اور انہیں توفیق دے گا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ کریں گے اور ان کو اسی وقت اللہ جنت بھیج دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو وسیع ہے، اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو اس بات کو ہم جاری رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہے، لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، اس کے اسماء و صفات کا علم بھی تمام علوم میں افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اور یہ علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے چند باتیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ اللہ کی ہر صفت کامل ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو جن کا ذکر قرآن میں آ گئی ہے، احادیث میں آ گئی ہے، ایمان لے آؤ۔ ان کی کیفیت نہ پوچھو، کیفیت کے علم نہیں ہے، وہ کیسی ہیں جس سے اللہ کی ذات کو لائق ہے، ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ عقیدے کا چیپٹر شروع ہو چکا اور باتیں ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔